बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अहादीथुल अखलाक़ की इन मजलिसों में आपका इस्तक़बाल है। अपनी औलाद के साथ कैसे हम रहीमाना सलूक करें, मुसावियाना सलूक करें, बराबरी का सलूक करें, इसी के ताल्लुक़ से कुछ बातें मेरे और आपके साथ हैं। और ये हकीकत है कि औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता फरमाते हैं। औलाद जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत कहफ आयत नंबर 40 पर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात। माल और औलाद तो दुनिया ही की जीनत है, अलबत्ता बाकी रहने वाली तेरे रब के नज़दीक अज़्र थवाब और आइंदा की अच्छी तवक्को बहुत बेहतर है। तो इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने और एक जगह भी कुरान मजीद में ऐसे ही कहा, जिसके बारे में कहा कि औलाद आँखों की ठंडक है। औलाद आँखों की ठंडक है अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते हैं। रहमान के बंदे इसी बात की दुआ तो अल्लाह तबारक व तआला से करते हैं, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत फुरक़ान आयत नंबर 70 पर 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, तू हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा। तू हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना, इमाम बना। हसन बसरी रहमहुल्लाह से इस आयत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अन युरी अल्लाहुल अब्दुल मुस्लिम मिन ज़ौजतिह। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आदमी अपनी बीवी को या अपने भाई के बारे में या अपने जिगरी दोस्त के बारे में इस तरह से आदमी को अल्लाह ताला बताए कि वह अल्लाह ताला की इताअत करते हों, क्या इसका ये माना है? तो उन्होंने कहा कि ला वल्लाह, इंसान के आँखों को ठंडक उस वक्त पहुँचती है जब वह अपने औलाद को या अपने भाई को, अपने जिगरी दोस्त को अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में देखता है, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में देखता है, तो उसके आँखों को ठंडक पहुँचती है। अपने औलाद को नेकी करते हुए देखता है, अपने औलाद को अल्लाह ताला की बंदगी करते हुए देखता है, तो बिल्कुल उसके आँखों को ठंडक पहुँचती है। इब्न जुरैज इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला की सायत के बारे में कहते हैं, यअबुदूनक व युहसिनून इबादक, यानी ऐ अल्लाह, हमारे औलाद को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना, ऐसे कि वो तेरी इबादत करें और तेरी इबादत अच्छी तरह से करें। इब्न जुरैज ने इस तरह से कहा। लेकिन हकीकत यह है कि औलाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी अल्लाह तबारक व तआला के पास उनके ताल्लुक़ से सवाल व जवाब होगा। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरत तहरीम आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को अल्लाह की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर, जिस पर सख्त दिल फरिश्ते मामूर हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इसीलिए इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उनसे हदीस मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स अपनी रइयत का निगहबान है। इमाम सरबराह ममलकत व हुकूमत जो लोगों का निगहबान है, मर्द जो अपने घर वालों का निगहबान है, औरत अपने खाविंद के घर और बच्चों की निगहबान है, गुलाम अपने मालिक के माल का निगहबान है। लिहाजा आगाह रहो, तुम में से हर एक शख्स निगहबान है, तुम में से हर एक अपनी रइयत के बारे में निगहबान होगा। सही बुखारी की ये रिवायत है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि यहाँ हदीस में अल मसऊल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अल मसऊल का लफ्ज़ ये मतलब देता है
کہ کل آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدمی کو اپنے ماتحتوں کے متعلق جواب دینا پڑے گا آدمی کو اپنے گھر والوں کے تعلق سے، بیوی کو اپنے گھر اور بچوں کے تعلق سے، اور سربراہ مملکت کو اپنے رعایا اور پبلک کے تعلق سے، ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ تو اسی طرح بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اولاد سے اس کے باپ کے تعلق سے پوچھے جانے سے پہلے باپ کو اس کے بچے کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ جس طرح اولاد کے حقوق باپ پر ہیں، اسی طرح باپ پر اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اولاد کو اس کے باپ کے تعلق سے پوچھے جانے سے پہلے باپ سے اس کے اولاد کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ادب ابنک، اپنے بچے کو ادب سکھاؤ، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، تمہارے بچے کے تعلق سے تم پوچھے جاؤ گے کہ تم نے تمہارے بچے کو کتنا ادب سکھایا ہے۔ ہاں حقیقت ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، جیسے بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہم نے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8 میں ہی بات کہی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، جگہ جگہ 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہی کہا کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو بھی تاکید کی کہ وہ اپنے بچے کو اچھی تربیت کریں، اسے ادب سکھائیں۔ جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 11 ایک لمبی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کرتے ہیں تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں، ان کو ادب سکھاؤ، ان کی تربیت اچھے نہج پر کرو، اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت پر، ان کی طرز گفتگو پر، ان کے عقائد پر، ان کے دین پر اور ان کے اخلاق پر تو اثر ہوتی ہے۔ ماں باپ کی جیسے کچھ طریقہ ہوتا ہے بچے اسی طریقے کو اپناتے ہیں، اسی لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کمثل البہیمۃ تنتج البہیمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محسوس مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ جیسے ایک جانور کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صحیح سالم ہوتا ہے، اسے کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہوتا، اور اس کی ناک کٹی ہوئی نہیں ہوتی، اس کے کان میں سوراخ نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ یا پیر کٹا ہوا نہیں ہوتا، بچہ تو صحیح سالم رہتا ہے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا جو راعی ہے، اسے جو چرانے والا ہوتا ہے یا اس کا جو مالک ہوتا ہے، وہ بذات خود اس کے جسم میں نقص پیدا کرتا ہے، اس کے کان میں سوراخ ڈالتا ہے یا اس کا ناک چھیدتا ہے جانور کے بچے کا، یا تو اس کی غفلت کی وجہ سے یہ عیوب بچے میں پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل ایسی ہی بات آدمی کے اپنے اولاد کی حق میں ہوتی ہے۔ بچہ تو اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بچے کے اندر جو کچھ غلط عادتیں پیدا ہوتی ہیں یا غلط عقیدے کے اثر پیدا ہوتا ہے، بچہ دھوکے باز بن جاتا ہے، بچے میں جھوٹ آ جاتا ہے، بچے میں فساد آ جاتا ہے، بچے میں غلط چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری اس کی فطری زندگی سے باہر کی ہیں۔ جس فطرت پر وہ پیدا ہوتا ہے اس سے الگ تھلگ یہ چیزیں اس میں رونما ہوتی ہیں۔ ایسا اولاد پر اثر کیوں ہوتا ہے کہ اس کا دین بدل جاتا ہے، اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں اور اس کے اندر منکرات، فحش اور برائیاں آ جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ غلط تربیت کی وجہ سے، حالانکہ اس کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، یا تو اس کے دوست و احباب جو ملتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں،
جو اس بچے کو غلط بات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی۔ میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھیں، انگریزی میں ترجمے ہیں، اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَهْمَلَ تَعْلِيمَ وَلَدَ، جو شخص اپنے بچے کو تعلیم دینے میں، سکھانے میں، صحیح اخلاق کی طرف لے جانے میں، صحیح عقیدہ بتانے میں غفلت برتتا ہے اور اسے بیکار چھوڑ دیتا ہے، بچے کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتا، وَقَدْ أَسَاءَ إِلَيْهِ غَايَةَ الْإِسَاءَةِ، اس نے اپنے بچے کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ اگر بچے کے کھانے میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، لباس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو چلو اسے دوبارہ یہ کر لیا جائے گا، لیکن اخلاق سدھارنے میں کمی رہ جاتی ہے، دیندار بنانے میں کمی رہ جاتی ہے اور اس کے سلوک کو اچھا بنانے میں کمی رہ جاتی ہے تو اس کا مداوع کرنا مشکل ہے، اس کا تدارک مشکل ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص اولاد کی تعلیم و تربیت میں توجہ نہیں دیتا وہ اپنے اولاد پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اولاد جو بھٹکتی ہے، جن کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، وہ باپوں کی عدم توجہی کا شکار ہونے کی وجہ سے اور ان کی غلط تربیت کی وجہ سے اولاد دین سیکھنے سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز چاہے لڑکے ہوں اور لڑکیاں دونوں کے لیے برابر ہے، اور اولاد بھلے لڑکے ہوں اور لڑکیاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے جو بندوں کو عطا ہوتا ہے، ہبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر سورۃ الشورى آیت نمبر 40 پر 9 اور 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ یہ ساری چیزیں بیٹا اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ چلو ہم سنتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی، ہم کسی بیٹی کے باپ ہیں، تو میری اس بات کو توجہ سے سنیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، اسلام اس بات کی طرف لوگوں کو ابھارتا ہے کہ وہ بیٹیوں کے ساتھ احسان کریں، اچھا سلوک کریں، ان کی تربیت پر توجہ دیں اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ صالحہ بنے، عفیفہ بنے، پاک دامن بنے، اور جب کسی کے گھر بیوی بن کر جائیں تو بہت ہی صالحہ اور تقوی والی عورت، دیندار عورت بن کر کسی کے گھر کی بیوی بن کر جائیں۔ اسلام اسی بات پر ابھارتا ہے، اور اسلام نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ جاہلیت کے طور و طریقے کو ہم اپنانے سے دور رہے۔ اس سلسلے میں جاہلیت کے لوگ، جاہلی زمانے کے لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو پسند نہیں کرتے تھے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اسلام میں کہتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، اسے ابھی بتایا گیا کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور دل ہی دل میں وہ گھٹنے لگتا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 50 پر 8۔ اور اسی طرح اللہ نے آ کر کہا اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا، لوگوں کو چہرہ نہیں دکھاتا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جیسے کہا کیا وہ اس کو اسی ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہے یا اس کو مٹی میں دبا دے؟ کیا ہی یہ برا معاملہ کرتے ہیں۔ اب دو ہی راستے اس کے ساتھ ہیں، یا اس بیٹی کو اسی طرح وہ ذلت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھے یا وہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے منع فرمایا۔ اور جیسے آگے حدیثیں آتی ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کہا ان اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات،
اور بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دینے سے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، اور کہا ومنعا وہات، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جو تمہارا حق نہیں ہے وہ لینے کی کوشش کرو، جو تمہارا حق دینے کا ہے وہ دینے سے مکر جاؤ، دینے سے باز آ جاؤ۔ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاث، اور اللہ تعالیٰ 3 چیزیں تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ قیل و قال، آدمی کہے کہ ایسا بولتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، دیکھے کہ لوگ ایسا بولتے ہیں، ایسا ہے، ایسا، اس طرح سادی باتیں نہیں بولی جاتی۔ وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، زیادہ سوال کرنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو بیکار کرنے، مال کے ضائع کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر ابھارتی ہیں کہ لڑکیوں کی اچھی طرح پرورش کی جائے، تعلیم کی جائے، تربیت دی جائے، اس لیے کہ یہ بیٹیاں آپ کو اور مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں، جہنم سے نجات کا سبب بن جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولدها عليها ادخله الله الجنہ، جس شخص کی کوئی بیٹی ہو، اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفن نہ کرے اور نہ اس کی ذلت کرے اور نہ بیٹوں کو اس بیٹی پر ترجیح دے، تو وہ بیٹی اسے جنت میں لے جائے گی۔ کتنی باتیں کہیں۔ جس شخص کی کوئی بیٹی ہو، اس بیٹی کو وہ جیسے جاہلیت کے لوگ کرتے ہیں کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے تو بیٹی کو مروا دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں پیدا ہونے کے بعد لوگ زندہ دفن کرتے تھے، آج ایک زمانے تک ایسا بھی ہوا کہ معلوم ہوا کہ پیٹ میں بچی ہے تو پیٹ ہی میں دفن کر دیا، ایسا بھی ہوا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اسے پالو اور اس کی عزت کرو، اس کی ذلت نہ کرو، اور اپنے لڑکوں کو ترجیح نہ دو بیٹیوں پر کہ بیٹا اچھا ہے بیٹی اچھی نہیں ہے، ایسا نہ کرو، یہ بیٹی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین، جو شخص 2 بیٹیوں کو پالے یہاں تک کہ بیٹیاں بڑی ہو جائیں، قیامت کے دن وہ آئے گا ایسے کہ میں اس کے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں بتائی کہ یہ 2 انگلیاں جس طرح آپس میں ایک ساتھ ہیں، بالکل وہ میرے ساتھ رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من كان له 3 بنات، جس شخص کے 3 بیٹیاں ہوں، 3 اخوات، یا جس شخص کی 3 بہنیں ہوں، او بنتان، یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے تو وہ اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی 2 بیٹیاں جس کی ہوں، 2 بہنیں جس کی ہوں، اگر ان کی تربیت اچھی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کے جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے، جس میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من کان له 3 بنات، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علیہن، ان بیٹیوں کے معاملے میں وہ صبر کرے، جو کچھ ان بیٹیوں کی طرف سے اسے تکلیفیں، مصیبتیں یا آزمائشیں آتی ہیں اسے لے کر وہ صبر کرے، وَأَطْعَمَهُنْ وَسَقَاهُنْ، ان بیٹیوں کو کھلائے پلائے پہنائے، من جدتہ، جتنی وہ کر سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ 3 بیٹیاں جہنم سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں۔ اور یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، ان بیٹیوں کو وہ اچھی طرح تربیت کرے اور ان کے اوپر ان کے ساتھ رحمانہ سلوک کرے تو ایسے شخص کے لیے ضرور سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 ہی بیٹیاں ہوں، اثنتین وثنتین،
कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ही बेटियां हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसिनतैनी, दो बेटियां ही क्यों ना हो, उसके लिए भी वो जन्नत को वाजिब करेंगी। ये रिवायत इमाम बुखारी की है जो सहीहुल मुफरद की है। इस सिलसिले में बहुत सारी हदीसें हैं जो इस बात को बताती हैं कि आदमी बेटियों की परवरिश में, देखभाल में इस्लामी उसूलों का लिहाज करे और जाहिलियत के ख्यालात से, तौर तरीक़े से दूर रहे। और जाहिलियत का जब जिक्र आता है तो बहुत ही अजीब जिक्र है, जैसे कुरान उसका नक्शा हमारे सामने खींचता है कि आदमी बेटी के पैदाइश से परेशान भागता है। इस्लाम ने हमें ऐसी तालीम नहीं दी, कहा कि बेटी तुम्हारे लिए जन्नत में ले जाने का सबब बनती है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तकवीर आयत नंबर 8 और 9 में कहा वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, और जब पूछी जाएगी वो गड़ा देने वाली, जमीन में दबा देने वाली बच्ची की किस वजह से उसे जमीन में दफन कर दिया गया। तो ये सारी अहादीस और कुरान मजीद की आयतें मुझे और आपको बताती हैं कि हमें अपने बेटियों के ताल्लुक से मुसावियाना, रहीमाना सलूक करना चाहिए, इसलिए कि ये बेटियां मुझे और आपको जन्नत में ले जाती हैं। और इसी तरह ये सारी चीज़ें जो बेटियों के हक़ में या औलाद के हक़ में होती हैं, इसका सबब दो वजह से होता है। जैसे शेख ने लिखा, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-अब्बाद, जिनके दुरूस का तर्जुमा हम सुन रहे हैं, कहा व मुसीबतुन नासी फी हादल बाब मिन जहतैन, औलाद की तरबियत में लोग जो तवज्जो नहीं देते हैं, जो चाहे बेटों की हो या बेटियों की हो, दो वजह से होता है। इम्मा फी वक़ूइल जाहिलिया, इस वजह से कि वो ये जाहिलियत के जो अकीदे हैं, तौर तरीक़े हैं, उसको अपनाने की वजह से वो लोग बेटियों को नापसंद करते थे। आज उसी फिक्र पर, उसी नजरिए पर लोग बेटियों को नापसंद करते हैं, और इस वजह से आदमी या तो बेटियों की परवरिश पर तवज्जो नहीं देता और उस पर कोई ख़ास ख्याल नहीं रखता, जिसकी वजह से बेटियां वाय हो जाती हैं, उनके अखलाक बिगड़ जाते हैं और इंसानी वहशी दरिंदों का वो शिकार हो जाती हैं। जब वो सही अखलाक पर पानी न जाएं, उनकी तरबियत न हो, तो अपनी आज़ादी के नाम पर और खुली छूट जब उनको दी जाती है, तो ऐसे कुछ तौर तरीक़े आज के ज़माने में हैं सोशल मीडिया के नाम से कि बेटियां जब एक मर्तबा उस मैदान में कूद जाती हैं तो फिर वो हमेशा के लिए हमारी इस्लामी तर्ज ज़िंदगी से दूर हो जाती हैं। उसी का जिक्र शेख ने यहाँ किया कि तज़ीअ नहबन लिल उहूश, और वो इंसानी दरिंदों का शिकार हो जाती हैं और उनके अखलाक बिगड़ जाते हैं। और इसी तरह ये सही अहादीस हमें इस बात पर उभारते हैं कि इस मामले में हम इस बात का ख्याल रखें कि बेटियों की तरबियत में इस्लाम ने जो बातें हमें सिखाई हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। इसीलिए मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल अदबु अदब अल्लाह, यानी अदब वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलता है। ला अदब अल आबाई वल उम्महात, माँ बाप का अदब नहीं है, अदब वो है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है। वल खैरु खैरुल्लाहि ला खैर खैरुल आबाई वल उम्महात, भलाई वो नहीं है जो माँ बाप की तरफ से मिलती है। लेकिन साथ साथ आदमी अपने औलाद को अदब सिखाने की कोशिश भी करते रहे, अच्छी तरबियत भी देते रहे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करता रहे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करता रहे। और इसी तरह नुमैर बिन औस कहते हैं कि सलफ कहते थे अस्सलाहु मिनल्लाह वल अदबु मिनल आबा, यानी नेक बनना या नेकी की तौफीक देना ये अल्लाह की तरफ से होता है और अदब माँ बाप सिखाते हैं। ये चीज़ बिल्कुल माँ बाप के लिए दिल की तसल्ली का बाइस बनती है जब देखते हैं कि हज़ार तरबियत के बावजूद माँ बाप औलाद को नेक बनाना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं, इस्लामी तरबियत पर उनको ढालना चाहते हैं और उनको एक इस्लामी शख्स, मर्द या औरत बनाना चाहते हैं, लेकिन औलाद उस नहज पर नहीं ढलती है, औलाद के अंदर वो चीज़ पैदा नहीं होती है, तो उनको मायूस नहीं होना चाहिए, उनको मायूस नहीं होना चाहिए। माँ बाप का अजर अल्लाह तबारक व तआला के पास मिल जाता है और उनकी जो कोशिश है अल्लाह ताला उसे कबूल करता है। और
یہ صلاح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تھکے نہیں اپنے اولاد کی نیکی کے لیے، اپنی اولاد کی، اپنی ذریت کی اچھے اخلاق اور ان کے سنورنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ماں باپ جو کچھ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں اس کا اجر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ضرور مل جائے گا، اور ہمیشہ اپنے اولاد کو صالح اور نیک بنانے کے لیے تربیت بھی کرنی ہے، اسلامی اخلاق ان کو سکھانے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کے ساتھ بہتر سلوک کرنے اور برابری کا سلوک کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم